صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم آپ تمام حضرات کو، ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، جہاں بھی رہیں انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں. آج ہماری آپ کی گفتگو ان ایام میں ہونے جا رہی ہے جس میں ایام عزا کے آخری ایام، اور انشاءاللہ آج کی ہماری آپ کی گفتگو 2-3 مناسبت کے اوپر ہوگی، جب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام چھوٹے چھوٹے پیراگراف کے اعتبار سے اس چیز کو انشاءاللہ روشن اور منور کر سکیں. پہلا یہ کہ ایام محسنیہ کا نام ہمارے مراجع کرام کی طرف سے دیا گیا کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر اٹیک ہوا تھا، جس میں دروازہ گرایا گیا تھا، اور اس چیز کو عالم اسلام نے بڑی چالاکی کے ساتھ چھپانے کی پوری مکمل کوشش کی ہے، کہ چونکہ اگر اس کو ظاہر کریں گے تو بہت کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. دوسرے انشاءاللہ معصوم قم سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شہادت کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید زہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ 2-3-4 مناسبتیں ہیں کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. آئیں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے یہ شیعہ قوم کے علاوہ اور کوئی قوم اس چیز کو زندہ نہیں کر رہی ہے اور نہ کرے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس اٹیک کو مان لیں اور اٹیک کو سمجھ لیں تو پھر وہ اپنے رہبروں کو نہیں مان پائیں گے. ظاہری طور کے اوپر، باطنی طور کے اوپر تو وہ مانتے ہیں، مانتے رہیں گے. ظاہری طور کے اوپر جو انہوں نے ایٹماسفیئر بنا کے رکھا ہے وہ ایٹماسفیئر ختم ہو جائے گا. قاتل امام حسین یزید جس کے اوپر پوری دنیا لعنت کر رہی ہے، مگر قاتل امام حسن کے اوپر لعنت نہیں کر رہی ہے. وہ بھی تو سگے بھائی ہیں، امام ہیں. کیوں نہیں قاتل امام حسن کے اوپر لعنت کرتی ہے دنیا؟ کہ جس نے زہر بھیجا، جس نے زہر خریدوایا، جس نے لالچ دیا، جس نے امام حسن کے شہادت کے بعد جشن منایا، جس نے جناب امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر برسوایا. کیوں نہیں جناب اس کا تذکرہ کرتے؟ ایسے ہی تیسری شخصیت جو امام مولا متقیان کے فرزند ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے لال ہیں اور رسول خدا کے نواسے ہیں، یعنی جناب محسن، جن کو دنیا میں آنے سے پہلے ان مسلمانوں نے شہید کر دیا. ایک بھائی کو کربلا میں ٹاپوں سے لاش کو پامال کیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے. دوسرے بھائی کو تیروں سے چھلنی کیا، اور تیسرے بھائی کو تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جناب شہید کر دیا، جس کا ذکر مسلمان نہیں کرتے. جناب محسن کیوں نہیں ذکر کرتے؟ چونکہ پھر اس کے بعد پھر ان کو تفصیل کے طور کے اوپر جو پڑھے لکھے مجمع لوگ ہوں گے مسلمانوں میں سے، وہ سوال کریں گے کہ دروازہ گرایا کس نے، دروازے کے اوپر آگ لگائی کس نے، دروازے کے نیچے جناب زہرا آ گئیں اور اس کے اوپر سے چڑھ کے کون کون گیا، جس کے سبب سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. 18 سال کی عمر میں جناب زہرا کے دست مبارک کے اوپر عصا آ گیا. ذرا سوچیں، ان سوالوں کا جواب کیا مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا وہ اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت دشمنان اہل بیت، دشمنان مولا کائنات، دشمنان ولایت کو کھولنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جناب زہرا نے جو ایک ایجیٹیشن کیا ہے، وہ ایجیٹیشن کو دنیا والوں نے زبردست طریقے سے اس کو بھی چھپانے کی پوری مکمل کوشش کی ہے. وہ ایجیٹیشن کہ آج تک ایسا ایجیٹیشن نہ کوئی کر پایا ہے، نہ کوئی کر پائے گا. وہ ہے اپنی قبر کا نشان مٹوا دینا. یعنی مولا متقیان نے بھی ظاہر نہیں کیا، امام حسن نے بھی ظاہر نہیں کیا، امام حسین نے بھی ظاہر نہیں کیا. یعنی کہ ہمارے 11 امام آئے اور 11 اماموں نے قبر جناب فاطمہ زہرا کو
ظاہر نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے وصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر عمل ہوئی ہے، چونکہ جناب فاطمہ زہرا کی وصیت تھی کہ ہمارے قبر کا نشان مٹا دیا جائے. کیوں مٹا دیا جانے کے لیے حکم دیا؟ وہ ایک ایجیٹیشن ہے. کیوں؟ تاکہ وہ قاتل جو ہمارے ہیں وہ ہمارے قبر پر نہ آ سکے، ہمارے قبر پر آ کے رونا دھونا معافی نہ مانگیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ شریک ہوں ہمارے نماز جنازہ میں، ہمارے جسم کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھنے میں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ قبر پر آ کے ہمارے فاتحہ پڑھیں. اس انداز کی نفرت اور دشمنی جناب فاطمہ زہرا نے نبھائی ہے اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے. تو پھر سافٹ کارنر قاتل فاطمہ زہرا کے اوپر رکھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے فعل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ سرچ کریں، تحقیق کریں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قاتل اصل میں ہے کون. بس جب قاتل معلوم ہو جائے گا تو آپ کو یا موسیٰ کو ماننا پڑے گا یا فرعون کو ماننا پڑے گا. دونوں میں سے کسی ایک کو ماننا ہے. آپ کو یا ابراہیم کو ماننا پڑے گا یا پھر نمرود کو. تو دونوں میں سے ایک، یا رسول کو یا ابو جہل کو، یا رسول کو یا ابو لہب کو، یا رسول کو یا دشمنان رسول کو. دونوں میں سے کسی کو، یا آدم کو یا شیطان کو. یہ دونوں نہیں چلے گا، 2 in 1 نہیں چلے گا. بزم حق و باطل میں یہ بات نہیں اچھی. ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت نہیں. آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا. یہ ہے عظیم ترین موقع دنیا میں. ورنہ اگر آپ نے نہیں چنا دونوں میں سے ایک تو پھر محشر میں قابل قبول نہیں ہوگا. نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کی عبادت، سب رائے درگاہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے سافٹ کارنر، اب جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں سافٹ کارنر، بال کے باریک برابر بھی اگر ان دشمنان اہل بیت کے لیے گوشہ آ گیا تو پھر جنت کی خوشبو سونگھنا حرام ہو جائے گا. اس کے بعد جانا تو بہت دور کی بات ہے. ایسے ظالم ہیں، ایسے ظالم ہیں. شیطان کو ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ دکھایا جائے گا جہنم کے طبقات جو بالکل نیچے ہیں وہاں لے کے جایا جائے گا، اور وہاں پر 3 صندوق ہوں گے لوہے کے جو جل رہے ہوں گے، اور اس میں جنازہ، اس میں جسم جو ہے وہ بند کیا جائے گا. تو شیطان نے کہا، پوچھے گا کیا یہ میرے لیے بنایا گیا ہے؟ کہا نہیں، تیرے لیے نہیں بنایا گیا، جو تجھ سے بدتر ہے اس کے لیے بنایا گیا. کون ہے بدتر؟ کہ جو قاتل فاطمہ زہرا ہے، جو دشمنان اہل بیت ہے. یہ ہوا ایک پیراگراف. اس کی سرچنگ کرنا ہمارے مسلمانوں، ہمارے شیعوں کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ اس لیے کہ آج کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہیرو بنانے کے لیے قاتل امام حسین کو سافٹ کارنر پیدا کروانا چاہ رہے ہیں. اگر اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے گا، ہم لوگ تھوڑی معاف کریں گے. اس کے بعد پھر دوسری جو ہے شہادت بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہا. ان کی شہادت بھی بڑی غمناک ہے. 23 افراد خاندان کے ان کے ساتھ چلے تھے. جی بی بی اکیلے نہیں آئی تھیں. قم سے پہلے دشمنان اہل بیت یعنی کہ مامون رشید کے فوجیوں نے حملہ کر کے ان 23 افراد کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر معصوم قم کو بھی زہر دے دیا گیا تھا، تو جس کا اثر آہستہ آہستہ کر کے ہوا. پھر وہ معصوم قم کی طرف آ گئیں اور قم کو انہوں نے آباد کیا. اور قم کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ قم کے سلسلے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر اہل قم نہ ہوتے، لولا القمیون لہدمت الدین، اگر قمی نہ ہوتے تو دین منہدم ہو جاتا. یہ روایات میں آیا. یعنی قمیوں کا بہت بڑا معاملہ ہے، قمیوں کو اٹھنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب اٹھے تو اب یہ انقلاب اسلامی اگر آپ دیکھیں جو ایران کا ہوا ہے وہ قم سے شروعات ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں جناوالت چھا گیا. تو آج دنیا دشمن اسلام اگر کسی جگہ سے ڈر رہی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ کیا سعودی عرب سے ڈر رہے ہیں یہ یہودی یا کرسچن، یا پاکستان سے ڈر رہے ہیں، یا پھر بنگلہ دیش سے ڈر رہے ہیں، یا مصر سے ڈر رہے ہیں؟ کوئی ایک ایسا ملک ہے جو بتا دیں کہ جس کے دشمنان اسلام ڈر رہے ہیں، وہ ہے ایران. ایران کا انقلاب کہاں سے شروع ہوا؟ قم کے لوگ 100% آج بھی کھڑے ہوئے ہیں.
اسلام کے لیے سیسا پلائی دی. اور یہ کس کے سبب سے؟ معصوم قم کے سبب سے. معصوم قم کا بہت بڑا احسان ہے تمام دنیا کے لوگوں، انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ مذہب اہل بیت کے اوپر. آپ کے جیب میں جو موبائل ہے، اس موبائل میں اگر آپ دیکھیں گے تو روز صبح حدیثیں آتی ہیں، قرآن کی آیت آتی ہیں، علماء کی تقریر آتی ہے. میں مخاطب ہوں اپنے شیعیان حیدر کرار سے ورلڈ وائڈ. وہ حدیثیں کس نے بھیجی؟ کہ عالم دین نے بھیجی. وہ عالم دین کا تعلق کہاں سے؟ کہیں سے بھی ہو، پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، سری لنکا سے ہو، سعودی عرب سے ہو، کہیں سے. اکثر 99% جو ہے جناب پڑھے ہوئے ہیں، 90% سمجھ لیے پڑھے ہوئے ہیں قم سے. 10% اس وقت نجف بھی ہے اور سیریا وغیرہ بھی ہے سامنے، لبنان بھی ہے. تو یہ 90% جو پڑھے ہوئے ہیں، یہ 90% کہاں سے پڑھے ہوئے؟ قم سے. اور پوری دنیا میں جناب وہ منتشر ہو گیا اور خدمت مذہب اہل بیت انجام دے رہے ہیں. قم کو کس نے آباد کیا؟ معصوم قم نے. اس کا مطلب وہ جو موبائل میں آپ کے میسج آ رہا ہے پیغام اہل بیت، وہ ایک مرتبہ شخص ہوتے ہوئے قم یعنی معصوم قم. معصوم قم نے شیعت کو کتنا زبردست طریقے سے الحمدللہ بلند کر دیا. 40 کنٹری کے تو صرف اس ہاسٹل میں ہمارے شیعہ تھے مختلف ملکوں کے، کہ جس میں ہم نے خود 5 سال کی زندگی ہاسٹل میں گزاری، جس کا نام مدرسہ حجتیہ ہے. تو دوستو عزیزو، آج آشیانِ قم الحمدللہ خدا نصیب کرے زیارت کرنا ان مؤمنین کی جو اب تک نہیں گئے ہیں یا جو جا چکے ہیں پھر بھی جانا چاہتے ہیں. پروردگار عالم زیارت بالکل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بحق معصوم قم. آج شہادت روز معصوم قم ہے اور میں آپ کی خدمت میں جنا والا بیان کر رہا ہوں. تو خدمت میں عرض کروں عزیز و دوستو، من زار قبر عمتی فی قم وجبت لہ الجنہ. جو میری پھوپھی جان کی قبر جو قم میں ہے، جو اس کی زیارت کر لے گا اس کو وہ جنت واجب ہو جائے گی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی الفاظ ہیں. اسی طریقے سے حدیث ہے چھٹے امام کی، اسی طریقے سے حدیث امام رضا علیہ السلام کی. معصوم قم کے حرم میں جا کر دیکھیں، سکون ملے گا، شہر قم میں سکون ملے گا. امام زمانہ کے ظہور کے بعد بہت بڑی تعداد قم سے جو ہے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے گی. ایک شہر طالقان ایران میں جہاں 100% پہنچیں گے. تو الحمدللہ قم کے لوگ جو ہے بڑے متقی پرہیزگار اس زمانے سے بھی تھے اور آج بھی ہیں. دشمنان اہل بیت جو جاتا ہے قم میں اور جانے کے بعد وہ کچھ بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین کا، تو پھر جناب وہ نہیں پہنچا سکتا، چونکہ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں موکول کیے گئے ہیں. اور الحمدللہ قم اس وقت آشیانِ اہل بیت ہے، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب اہل بیت قم میں آ کے رہتے ہیں. تو دوستو انشاءاللہ قم ضرور جائیں. اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے قمیون کو کہ جو وہاں دفن ہو جاتا ہے، صرف اس کی پہلی رات جو کچھ سوال جواب ہوگا محشر سے تو جنت کے لیے روانہ ہو جائے گا. 8 دروازے ہیں جنت کے، اس 8 میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے قم کی طرف. سمجھیں آپ، غور کریں. سب سے پہلی زمین جس نے ولایت مولا متقیان کو قبول کیا، اس زمین کا نام ہے زمین مقدس قم. تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہم سبوں کو بار بار اس زمین مقدس کی زیارت کرنے کی توفیق سے میسر فرمائے اور انشاءاللہ بار بار ہم جا سکیں. اب تیسرا مرحلہ ہے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے، وہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. بہت مختصر سی زندگی ہے ہمارے 11ویں امام کی، جن کی ولادت بسعادت مدینے میں ہوئی. والدہ کا نام حدیثہ ہے اور والد کا نام امام علی نقی علیہ السلام ہے. اور 28 سال کی کل زندگی ہے جس میں امام نے مکمل طریقے سے دشمنوں کے نرغے میں اپنی زندگی گزاری اور اس کے بعد پھر وہی شہید ہوئے. اور آج سامرہ میں ان کی قبر مطہر ہے. بہت سے کارنامے انجام دی، جس میں سے امام زمانہ کے غیبت میں جانے کے سلسلے سے جو مقدمات ہو سکتے تھے ان دشمنوں کے درمیان، شیعیان حیدر کرار کے درمیان،
وہ چیزیں جناب برج کی شکل میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور پیغام بھیجا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ قرآن کے سلسلے میں اس زمانے میں ایک حملہ ہوا تھا، بہت بڑا حملہ تھا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ قرآن میں تکرار بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار جنا والا آیا۔ تو اس کے اوپر دشمنان اہل بیت نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں تکرار بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس انداز سے دیا، چونکہ وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا، اس خبیث کا نام تھا اسحاق کندی، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا اہل اسلام کو اس وقت، یعنی دشمنان اہل بیت کا ایک بہت بڑا عالم دین، جس نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام لکھا تھا تناقض القرآن۔ یعنی قرآن مجید میں تناقض بہت زیادہ، تکرار بہت زیادہ، ایک چیز کو ریپیٹ کیا گیا، اس عنوان سے کتاب لکھا تھا، اور اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا کہ جب تک ہم اس کتاب کو کامل نہیں کر لیں گے ہم سامنے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے۔ تب پھر امام نے اپنے جو صحابی یا قیدی شاگرد کو کیسے کر کے کہا کہ جاؤ جا کے تم اس کی شاگردی اختیار کرو، یا اسی کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد جب بہت معتمد ہو جانا تو آخر میں سے صرف یہ پوچھنا، تم جو یہ کتاب لکھ رہے ہو دروازہ تم نے بند کر لیا ہے، کیا تم کو پتہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہاں پر جو بولا ہے اس کا بولنے والے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر آگے جانے کے بعد پھر بولا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہاں کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے؟ بس صرف یہ سوال کر لینا۔ اس انداز سے اس کے شاگرد نے بہت خدمت کی، اس کے بعد جب وہ اعتماد میں اس نے لے لیا تب وہ ایک سوال کا، ایک سوال استاد جیسی سوال کی تو اس کی آنکھیں کھلی اور کہا یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ چونکہ اہل علم تھا، بلکہ وہ شیطانت والی علم کو لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کہ نہیں، ایسا کہا نا، سوال ہی نہیں پتا، تو بتاؤ یہ سوال آیا تمہارے ذہن میں کہاں سے؟ یہ سوال تمہارا نہیں کسی اور کا ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ سوال امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ جب ایک مرتبہ بولا تب پھر امام نے بولا کہ یہ سوال بالکل صحیح ہے اور میرا یہ کتاب لکھنا غلط ہے۔ اس نے کتاب کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت سے خدمات ہیں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عید زہرا، یہ جو 9 ربیع الاول ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے منائیں، جشن منائیں، گھروں میں جشن منائیں، اچھا کھانا کھلائیں اپنے بچوں کو، جشن منائیں تو اچھا تبرک بانٹیں، الحمدللہ اچھے کپڑے پہنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو خالی رونا آتا ہے۔ اس 9 ربیع الاول میں آپ ہنس کے بھی دکھائیں گے نہیں، اس قوم کو ہنسنا بھی آتا ہے۔ اچھا کھانا کھلائیں اور ہو سکے تو بانٹیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی بانٹیں۔ کیوں؟ اس لیے اس سے ایک پیغام جائے گا کہ بھائی یہ ہنسنا بھی جانتے ہیں، اچھا کپڑا پہننا بھی جانتے ہیں، چمکیلا کپڑا پہننا بھی جانتے ہیں، اسٹینڈرڈ کپڑا پہننا بھی جانتے ہیں، اور یہ خوشی بھی مناتے ہیں، یہ جشن بھی مناتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اڑایا گیا ہم لوگوں کے لیے کہ یہ رونے والی قوم ہے، یہ ماتم کرنے والی قوم ہے، یہ منحوسیت پھیلا دینے والی قوم ہے، وغیرہ وغیرہ دشمنان بتا، اس کو ہم خوشی مناتے۔ کیوں؟ اس لیے ہم زندہ رہتے ہیں اس دنیا میں اہل بیت کی خوشی میں خوشی منا کر اور اہل بیت کے غم میں غم منا کر۔ تو دوستو عزیزو، یہ ہمارے آج کی گفتگو تھی۔ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس 9 ربیع الاول کو جہاں تک ہو سکے، عمر سعد کی مرگ کا دن ہے، واصل جہنم ہونے کا دن ہے، اس کے سلسلے میں جس کو بھی بولیں تو بولیں تیاری کر کے آئے، تاکہ اس کو پوری مکمل طریقے سے اس کی ہسٹری بیان کریں کہ اس خبیث نے یہ کیا کیا کام انجام دیا، اور اس کے بعد وہ کون سا اس کی نسل سے کیا حساب کتاب ہے، اس کے نسل کا شجرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مارنے میں جن لوگوں نے کام انجام دیا ہے جناب مختار وغیرہ کے سلسلے سے، یہ تینوں چیزیں جناب مفصل بیان ہوتا کہ ہمارے بچوں کو دشمنان اہل بیت کو جو وہ ہیرو بنا کے پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ ہیرو بنا کے پیش نہ کر سکے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں ہم لوگ کو جلد از جلد پھر سے کربلا مولا کی زیارت کے شرف سے مشرف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔